کیسے ایک بوڑھا کسان اتفاق کی وجہ سے خزانہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں کے جنگل میں ایک درخت، پرانا درخت تھا، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے نیچے بہت بڑا خزانہ چھپایا گیا ہے، اور وہاں ایک بہت طاقتور بھوت وہ خزانہ نکالنے کسی کو نہیں دیتا۔ جب گاؤں کے لوگوں نے سب نے کوشش کی تو بھوت انہیں ڈرا کر بھگا دیتا تھا۔ ایک بوڑھے کسان نے کہا کہ میں جا کر خزانہ نکال کر لاتا ہوں۔ بوڑھا کسان اپنے بیٹوں، بیٹیوں، گھر والی کے ساتھ اپنے جو بار برداری کے جانور تھے وہ سب لے کر روانہ ہوا، اور کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ رکھا اور چل دیے۔ جب وہ اس درخت کے پاس پہنچا تو وہاں اس نے ڈیرا ڈال دیا۔ بیٹے کو کہا لکڑیاں چن کے لاؤ، بیٹی کو کہا آگ جلاؤ، گھر والی کو بولا کہ کھانا کے لیے انتظام کرو۔ غرض یہ کہ انہوں نے وہاں کوئی شامیانہ بھی لگا لیا اور یہ سارے کام کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا کھانا پینا کرتے ہیں اور اس کے بعد اس بھوت کو جو اس خزانے پر قابض ہے اس کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ وہ کھانا پینا کر چکے، جب تیاری کیا تو بھوت نے کہا میں آپ سے لڑوں گا نہیں، کیونکہ آپ میں اتفاق ہے اور اتفاق میں برکت ہے۔ یقیناً آپ اتنے لوگ آئے ہو، مٹھی بھر لوگ ہو، مگر آپ میں اتفاق جو میں نے دیکھا ہے، اس لیے میں خزانہ آپ کو دے دیتا ہوں، آپ جتنا خزانہ چاہے یہاں سے اٹھا سکتے ہیں۔ بوڑھے کسان نے اپنے جانوروں پر خزانہ لادا اور روانہ ہو گیا۔ شام کو وہ گھر پہنچا۔ جب گھر پہنچا تو سارے گاؤں میں سب میں شور مچا کہ فلانا بوڑھا کسان پورا خزانہ لے کر آیا ہے، بہت خزانہ لے کر آیا ہے، ابھی بہت سارا خزانہ باقی ہے۔ تو دوسرے دن ایک اور شخص روانہ ہوا، اس نے بولا میں بھی جا کر خزانہ لے کے آتا ہوں۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گیا اور وہاں اسی طریقے سے کیمپ لگایا جس طرح پہلے بوڑھے کسان نے کیمپ لگایا تھا۔ تو ایک بیٹے کو بولتا ہے جا کے لکڑیاں لاؤ، وہ کہتا ہے دوسرے کو بولو، دوسرے کو کہتا ہے تم لاؤ، تو کہتا ہے تم جو ہے نا خود لے کے آؤ۔ بیوی کو کوئی کام بتائے تو وہ کہے کہ بیٹے کو بولو، بیٹی کو کہے تو وہ کہے فلاں بیٹے کو بولو، یعنی کہ ان میں اتفاق نہیں تھا۔ آخر کار وہ جو جنگل کا بھوت تھا اس نے کہا میں تم سب لوگوں کو کھا جاؤں گا، تم چلے جاؤ نہیں تو میں خزانہ آپ لوگوں کو نہیں دوں گا۔ تو بوڑھا کسان نے کہا کہ آپ نے کل بھی ایک بوڑھے کسان کو، میرے عمر والے کو، بیوی بچوں کے ساتھ آیا تھا تو اس کے سارے بار برداری کے جانور وہ لاد کر خزانہ لے کر آیا، اور آپ مجھے کیوں خزانہ نہیں دیتے؟ کہنے لگا کہ ان کا اتفاق دیکھ کر میں نے خزانے کے دروازے کھول دیے، میں نے بولا جتنا خزانہ تم لا سکتے ہو لاؤ، لے جا سکتے ہو لے جاؤ، مگر آپ میں ایسا میں نے کوئی چیز دیکھا ہی نہیں۔ تو آپ کو تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے سے فرصت نہیں، آپ میرے ساتھ کیا لڑو گے اور خزانہ حاصل کرو گے؟ اس لیے چپ چاپ چلے جاؤ اگر اپنی خیریت چاہتے ہو۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ جتنے بھی ہو، اگر آپ اتفاق سے کام لوگے تو آپ جو بھی گول
बनाओगे तो उसको हासिल कर लोगे। अगर आप में इत्फाक नहीं है, एक दूसरे की बात सुनने समझने की ताकत नहीं है, तो कभी भी कामयाब आप नहीं हो सकते। इसलिए कहते हैं कि इत्फाक में बरकत है। आप इत्फाक, हम सबको इत्फाक में रहना चाहिए। यकीनन इत्फाक से ही हम अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। ये एक घर हो, एक कुंबा हो, एक कौम हो, एक मुल्क हो, ये सब पर एक जैसे ही लागू होता है। आपसे दरख्वास्त है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको और हमें साथ रहना चाहिए। हमारा ताल्लुक़ का एक ही ज़रिया है, बादशाह।